بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل انشورنس کے بارے میں جہاں تک سوال ہے تو اس بات کو ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ میڈیکل انشورنس یہ جہاں پر انسان کی طبی ضروریات ہے وہیں پہ بسا اوقات سرکار کی طرف سے لازم کر دیا جاتا ہے اور انسان کی اپنی ایک جو سیاسی کہہ لیجئے یا معاشرتی کہہ لیجئے وہ ضرورت بن جاتی ہے۔ یوں تو انشورنس کے اندر علماء اکرام نے کہا ہے کہ آپ مبتلا نہ ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کر کے سود یا الٹیمیٹلی قمار جس کو جوا کہا جاتا ہے اس کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں سود اس معنی کا رکھا ہے کہ آپ نے پریمیم جمع کرنی شروع کر دی اور اس کے بعد آپ نے جب دوبارہ علاج کروایا تو پتہ چلا کہ آپ نے چند لاکھ اکٹھے کیے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اور علاج پہ آ گیا 20 لاکھ کا خرچہ، تو گویا کہ آپ نے 3 لاکھ لگا کر کے 20 لاکھ کا فائدہ اٹھا لیا۔ اس کو سود کہتے ہیں۔ جبکہ اس پہ علماء یہ بھی کہتے ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ بسا اوقات آدمی بیماری نہ پڑے اور یہ پیسہ چلے جائے اس پہ سود کی نوبت تو نہیں آئی۔ پھر ہاں قمار کی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو پیسے چلے جاتے ہیں اس کے اندر اگر بیمار نہیں پڑے آپ، اور اگر بیمار پڑ گئے اور علاج کرانے کی نوبت آ گئی تو آپ کو زیادہ مل جائیں گے۔ یہ تفصیلات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے وقت میں ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ہمارا آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہماری جو کیفیت ہے، ابھی جو سچویشن ہے ایک ایمرجنسی والی اور اضطراری کیفیت بنا دی گئی ہے، اور اضطراری کیفیت کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ جائیں گے تو بڑی اچھی رہنمائی اس سلسلے میں ملتی ہے کہ جب ہم مضطر ہو جائے، پریشان ہو جائے تو پھر اس وقت ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات اس استثنائی صورت میں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ یوں بھی مقاصد شریعہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو 5 چیزوں کی حفاظت یہ ضروریات دین میں شامل کی گئی ہے، جس میں تحفظ دین کی حفاظت ہے، پھر تحفظ جان کی حفاظت ہے، تحفظ مال کی حفاظت ہے، تحفظ عقل ہے، تحفظ نسل ہے۔ ہو سکتی اس کی ترتیب میں ہم آگے پیچھے ہو گئے ہوں، لیکن ان 5 چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور دین ہی کی حفاظت کی وجہ سے کبھی کبھی جان کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے، جیسے کہ اسلام کے اندر جو ہے اس سلسلے میں جد و جہاد اور جہاد کا راستہ رکھا گیا ہے۔ اور جان کی بھی حفاظت یہ انتہائی ضروری ہے، اسی وجہ سے خودکشی کرنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جان ہمیں دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت اور امانت ہے، جیسے ہمیں ملی ویسے اس کو محفوظ طریقے سے صحیح طریقے سے ہمیں لے جا کر کے اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ وہی طبیعی موت دے گا تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے واپس لے لیا، ہم اسے نہیں مار سکتے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قرآن نے منع کر دیا، تو خودکشی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے جان کی حفاظت ضروری ہے اسی طریقے سے صحت بھی مطلوب ہے۔ اب اس صحت کو کس طریقے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے علاج کے ذریعے۔ اب علاج کبھی کبھی اتنا مہنگا ہو جاتا ہے، بطور خاص آج کے وقت میں جو میں نے اضطراری کیفیت آپ سے کہی اس کی صورت یہی ہو رہی ہے کہ ریپبلک جمہوری ملک کے اندر عوام ٹیکس دیتے ہیں اور سرکار اس کی ساری ذمہ داری لیا کرتی ہے، لیکن آج سرکار پیچھے ہٹ رہی ہے، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، میڈیکلز کے ہو یا اور بھی دیگر سیکٹرز، وہ سب کے سب ان لوگوں نے نجکاری کے تحت میں پرائیویٹائزیشن کے طور پہ نجی لوگوں کو، نجی کمپنی والوں کو، بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے والوں کو ہینڈ اوور کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ لوگ اپنے اپنے طور سے 5 اسٹار ہوٹل کی جو سویدھا ہوتی ہے وہ 5 اسٹار ہاسپٹل کی سویدھا کی شکل میں تبدیل کر کے لوگوں سے اس لحاظ سے لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کی اضطراری کیفیت اس طریقے سے بنتی ہے کہ اب وہ اتنے مہنگے علاج ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا علاج کرا ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس کا ایک راستہ بچتا ہے کہ آپ جا کے میڈیکل انشورنس کروا لیں۔ چنانچہ علماء کرام نے غور و خوض کر کے اس کی اجازت دی، اور یہی کہا انہوں نے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھیانک بیماری میں جا سکتے ہیں، آج کل جینیٹک پرابلمس بہت سے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، بسا اوقات بچوں میں منتقل ہوتی ہے وہ، کیونکہ ڈی این اے آر این اے جو آ رہا ماں باپ کا ہی آ رہا اس کے اندر، تو بیماری منتقل ہو سکتی ہے، بی پی، شوگر، اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو علماء نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے ایسا اور کافی مہنگے خرچے کے ساتھ یہ علاج ہوتے ہیں تو پھر آپ میڈیکل انشورنس پہ جا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اضطراری کیفیت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں جیسے مغربی ممالک میں، یورپی ملک میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سرکار کی طرف سے ہی میڈیکل انشورنس کروانا لازم ہے، اور بھی کئی ایسے سیکٹرس ہو سکتے ہیں جہاں پہ میڈیکل انشورنس بالکل لازم ہو، تو وہاں اس کے لیے ویسے بھی جبر ہے، مجبوری ہے وہ۔ جیسے علماء نے گاڑیوں کے لیے کہا کہ بھائی گاڑی انشورنس جب ہوگا تبھی وہ آپ لا سکتے ہیں، ورنہ آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے۔ ایسے اگر یہاں پہ بھی جبر کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن بلا جبر کی بھی اضطراری کیفیت مہنگائی کے حوالے سے اتنی بنتی چلی جا رہی ہے، علماء کرام کو غور و خوض کر کے اس کے اوپر بہرحال یہ کہنا پڑا کہ میڈیکل انشورنس کرانا جائز ہے، بطور خاص آج کے وقت میں جہاں پہ ڈاکٹروں کی اپنی الگ مہنگائی ہے،
عالمی تجارت کے تحت میں جو الگ الگ کمپنیاں دوا کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں آ رہی ہیں اس کے الگ اپنے نخرے ہیں، پھر لائسنس کے الگ مسئلے ہوتے ہیں، پھر کون لوگ آئیں گے، کس کے اسپیشلسٹ کو رکھا جائے گا، ان کے الگ الگ اپنے اپنے گروپس ہیں، اور وہ سب مل کر کے بہرحال اپنے طور سے ایک کیپیٹلسٹ یعنی کہ سرمایہ داروں کا ہاتھ کھلونا بنے ہوئے۔ وہ لوگوں نے کہا کہ کل تک نرس یا ڈاکٹر میڈیکل چلاتے تھے تو کچھ نہ کچھ انسانیت تھی، لیکن اب کارپوریٹ گھرانے والے آ گئے، ہر لحاظ سے یہاں پر نفع نقصان دیکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگا تو ہمیں کتنا ملا۔ جب ایسی صورتیں ہوں گی تو علماء کرام کو بہرحال یہ کہنا پڑے گا کہ مجبوری اور کیفیت ہے، یہاں پر اضطراری کیفیت ہے، تحفظ جان کے پیش نظر آپ میڈیکل انشورنس کروا سکتے ہیں۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ان کو عام بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔